آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 30 سورہ نازعات اور آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفا تتبعها الرادفا قلوب یومئذ واجفا ابصارها خاشعا صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ، رضی نفسہ، زینت عرشہ، مداد کلماتہ۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کتاب سے جڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم دکھا دیجیے، آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے ہم سب کا سینہ کھول دیجیے اور ہم سب کے لیے ہمارا کام آسان کر دیجیے، اور ہم سب کی زبان کی گرہ کو بھی کھول دیجیے تاکہ لوگ ہماری بات کو سمجھ سکیں۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ مجھے دین کی صحیح سوجھ بوجھ عطا فرما دیجیے ہم سب کو۔ چلیں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوع ہیں اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جسم میں غرق ہو کر جان کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم، جیسے کہتے ہیں نا ڈوب کر کھینچ کے نکالنے والے فرشتوں کی قسم۔ تو الفاظ تھوڑا ایسے ہوتے ہیں: جسم میں غرق ہو کر کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم، اور ان کی جو بند کھولنے والے ہیں، اور ان کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والوں کی، پھر ان کی جو کسی حکم کی تدبیر کرنے والے ہیں، جس دن کانپنے والی زمین کانپنے لگے گی اور اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا پڑے گا، اور دل اس دن کانپ رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی، اور وہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے؟ کہتے ہیں یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی، وہ بس ایک گرج دار آواز ہوگی، پھر وہ ایک دم سے ایک میدان میں آ موجود ہوں گے۔ تو بس جزاک اللہ، بس یہاں تک بھی دیتی ہوں، واقعی دعوانا۔ اچھا جی، یہ ہے اس کا ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، اب اس کی ہم تھوڑی سی تفسیر کرتے ہیں، اور ہر آیت کو ہم اپنے لیے اس کو ریلیٹ کریں گے کہ اس میں مجھ سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا اور کیا ہوگا۔ تو پھر ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اوپر اس چیز کو، آیت کو بالکل ڈیپلی مطلب اس کو سوچیں گی، تب آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوگی۔ جب وہ کیفیت پیدا ہوگی تو آپ اللہ سے پناہ مانگے، مطلب دنیا کے شر سے اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے حوالے نہ کیجیے گا، بلکہ ہم اپنی آخرت کے تیاری کرنے والا بنا دیجیے، اور بہت ساری دعائیں بھی دل میں مانگتے رہیں۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے ہے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جسم میں یعنی غرق ہو کر، یعنی کہ ڈوب کر جان کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پر، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو موت کے وقت میت کے ایک ایک رگ اور ریشے میں ڈوب کر وہاں سے اس کی روح کو کھینچ کر لاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ہماری پوری جسم میں روح ہے نا، ہماری آواز میں، ہماری دماغ میں، ہمارے ہاتھوں میں، ہماری انگلیوں میں، ہمارے جلدوں میں، ہماری زبان میں، کیونکہ ہمیں اس کے اندر اللہ نے ہمیں گویائی دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، ہاتھ پیر خود کو ہلانے کی صلاحیت، سب میں روح ہے۔ اگر روح نکل جائے گی تو آپ لاکھ اس کو کوشش کریں کہ ہاتھ تو اٹھا لو، ہاتھ بھی نہیں اٹھے گا، نہ پاؤں اٹھے گا، نہ آنکھیں کھلیں گی، نہ زبان چلے گی، نہ دیکھ، یعنی کہ تمام چیزوں جو ہے ہماری ڈوب کر، ہماری رگ و ریشے میں ڈوب کر وہاں سے روح کو کھینچ لاتے ہیں۔ تو یہ چیز کو کیا کہتے ہیں؟ نزا کا وقت جب ہوتا ہے، اس کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو اس کی قرار گاہ سے کھینچ لینا، جہاں پر وہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے اس کو ہٹا دینا، اس کو وہاں سے نکال دینا۔ تو یہ روح ہماری ٹھہری ہوئی ہے، اسے نکال لینا۔ کس طرح گھستے ہیں اندر؟ بالکل اندر جا کے ہمارے ایک ایک رگ و ریشے سے، پوری ایک ایک وین سے، دماغ کی ایک ایک وین سے، ہر چیز کی
سے وہ جو ہے نا وہ روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے غرق ہو کر خوب ڈوب کر کھینچنے والے فرشتوں کی قسم۔ مطلب دیکھیں آپ، قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کی کیفیت کیسی بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے پیغام، کیسے فرشتے ہوں گے جو کھینچیں گے اس طرح سے۔ اور اس کے بعد جو ان کی جو بند بند کھولنے والے ہیں، یعنی کہ نشاتا، یعنی اس کی جو ضد ہے، یعنی کہ رسی ہے یا کوئی گرہ لگا دی جاتی ہے تو اس کو جب کھولا جاتا ہے، یعنی کہ مضبوط کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ آسانی سے کھل جانے والی گروہ، جیسے اس کو گرہ جو ہوتی ہے نا اس کو کھولنا، اگر گرہ کھلنا ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ نے جب انسان کو بنایا، پیدا کیا تو ایک ایک جوڑ اور بند کو مضبوط کیا۔ ایسا جیسے کہ آپ کوئی اس کو لے کر آتی ہیں کوئی بھی فرنیچر، کوئی بھی چیز، تو اس کو اسمبل کرتی ہے نا، ساری نٹس اس کے بالکل ٹائٹ کرتی ہیں، بالکل صحیح سے اس کو سیدھا ہونا چاہیے، یہ نٹ یہاں نہیں، یہ نٹ وہاں، یہ وہ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو ایک ایک جوڑ اور ایک ایک بند کو مضبوط کیا، ٹھیک ہے؟ گھٹنا ہے تو وہیں پر ہوگا، انگوٹھے کے جوڑ ہے تو وہیں پر ہوگا، ہر چیز کی اپنی ایک جوڑ کے ساتھ اس کو ٹائٹ کر کے رکھا، اگر لوز ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ موت کے وقت فرشتے انہی جوڑوں کے بند کھول کر انہیں ڈھیلا کر دیں گے۔ کتنی گہری گہری باتیں ہیں نا، کہ یہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑ کو ایک دم مضبوطی کے ساتھ باندھ کے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، اب فرشتے جو ہے اس بند کو کھولیں گے، ڈھیلا کر رہے ہیں۔ اور آپ 2 یا 3 یا 4 دن اگر آپ میت کو گھر میں رکھی رہے تو آپ دیکھیں آہستہ آہستہ کا ہاتھ الگ ہو جائے گا، جیسے گوشت نکل کے باہر ہو جائے گا۔ اسی طرح تھوڑے دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، اس کی ہڈیاں بھی بالکل الگ ہو جائیں گی، اس کے سارے جسم کے الگ الگ پارٹس کھل جائیں گے، ہر چیز۔ تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ آج ہم جو اتنا ٹھوٹھا کرتے ہیں، اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں یا اپنی بڑائیاں بیان کرتے ہیں، وہ بس 1 سیکنڈ کی بات ہے، 1 سیکنڈ کی بات ہے۔ فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ 1 سیکنڈ کی بات تھی، تم تو بڑے خدا بنے ہوئے تھے تو بچا لیتے اپنے آپ کو، اور اپنے، چلو اپنے آپ کو تو، اپنے قبیلے کو تو بچا لیتے، اپنی قوم کو تو بچا لیتے، جو پیچھے اتنی بڑی فوج تمہاری آ رہی تھی، تم تو ان کے لیڈر تھے، تم بچا لیتے، تم سمجھ رہے تھے میں خدا ہوں، میں بچا سکتا ہوں، تو بچا لیتے۔ ختم ہو گئی نا کہانی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر جوڑ کو ایک دم ٹائٹ سے بند کیا تھا، اور اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے؟ زبان کو اللہ نے کہاں سے شروع کی، کہاں نکالی، کیسے بولتے ہیں ہم لوگ، کہاں سے آواز آتی ہے، کیسے سنتے ہیں، ہر چیز پر غور و فکر کریں گے نا، تو آپ سمجھو کہ جب آپ غور و فکر کریں گی تو آپ اللہ کے سب سے پیاری بندی بن جائیں گی، پسندیدہ بندی، کہ یہ میری آیات پر غور کرتا ہے، اپنی بناوٹ کو دیکھ کر مجھے یاد کرتا ہے کہ اس کا ہے کوئی بنانے والا، ہے کوئی اس کا بادشاہ، ہے کوئی اس کا ہیڈ، جو اس نے مجھ سے پوچھے گا یہ انگلیوں کے ساتھ تم نے کیا کیا، یہ زبان کے ساتھ تم نے کیا کیا، یہ دماغ کے ساتھ تم نے کیا کیا، ہر چیز اللہ ہم سے پوچھے گا آخر میں۔ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ایسے دیکھنے کے لیے نہیں دی ہیں، یا لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں بھیجی ہیں۔ زبان جب چلتی ہے تو لڑائی میں دیکھ لو کیسی چلتی ہے، یا بحث و تکرار میں کیسی چلتی ہے، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو اس کو آپ، ہم اس بات کو سوچیں کہ جب فرشتے جب آئیں گے تو وہ تمام جوڑوں کے جو بند ہے نا، جو ٹائٹ سے اللہ نے باندھا تھا، اس کو ڈھیلا کر دیں گے، سارے پیسز ہمارے الگ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ ان کے بند بند کو کھولنے والے، اور ان کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ تیزی سے تیرنا پھرنا کا مطلب ہوتا ہے سب آہا، سب بہا، یعنی کسی چیز کا پانی یا ہوا میں تیرنا یا تیز رفتاری سے گزر جانا، جیسے ہوا میں تیزی کے ساتھ کوئی پرندہ اڑ رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کوئی ایسی چیز جا رہی ہے، تیزی سے گزر جانا۔ یہاں سے کوئی گزرا تھا، پتہ نہیں کون گزرا تھا، کچھ لگا تو تھا کہ کوئی گزرا ہے، ایسا لگتا ہے نا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ تیز رفتاری سے گزر جانا۔ اور صبا کا معنی ہے ماہر تیراک، ماہر ہے وہ سوئمنگ میں، سوئمنگ کرنے میں بہت ماہر ہے وہ، بہت زبردست سوئمنگ ہے اس کی۔ یعنی وہ فرشتہ جو روح کو نکال کر زمین سے آسمان کی طرف اس قدر تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں، بے روک ٹوک ہوا میں تیرتے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ روح کو لے کے نا ٹہلتے بھی نہیں جاتے ہیں، یوں کھینچتے اندر سے پورے ڈیپلی، اور ایک دم سے آسمان کے اوپر تیزی کے ساتھ وہ، کوئی ان کو روک نہیں سکتا، تیز رفتاری کے ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ وہ سب بہا، مانے کہ وہ تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں، تو فرشتے ہیں روح جب نکالتے ہیں انسانوں کی تو تیزی کے ساتھ لے کر اس کو اوپر جاتے ہیں، اور تمام، جب یہاں سے تو ہمیں نظر نہیں آئیں گے، مطلب ہمیں تو خیر ویسے بھی نظر نہیں آئیں گے، لیکن آسمان، پہلا آسمان بہت اوپر اوپر ہے، بہت زیادہ ہے،
اس کا دروازہ کھلے گا، پھر اس کو لے کے جائیں گے، پھر دوسرا دروازہ، پھر تیسرا دروازہ، 7 دروازے کے بعد وہاں پہ جا کر کے اللہ کا عرش ہے اور وہیں پر سارا سسٹم ہے۔ تو وہاں جا کے اس کی روح کو اگر نیک ہوتی ہے تو وہ پھٹو بچوں کی صدائیں ہوتی ہیں اور سب کہتے ہیں یہ کون خوش قسمت آیا ہے، تو اتنا مطلب اس کی آؤ بھگت ہو رہی ہے، اور اس کو جا کر اس کو قندیل جو لائٹوں کا جو ایک وہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ پڑھا ہے میں نے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ ہرے رنگ کے پرندوں کے ان کے اندر اس کو روح ڈال دی جاتی ہے، اور وہ ادھر ادھر اڑ رہے ہوتے ہیں اور اپنے کھانا اور غذا بھی رزق بھی اپنا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ادھر ادھر اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور باقی لوگوں کا یہ بھی ایک جگہ پہ پڑا ہے کہ بھائی ان کو قندیلوں میں ان کی روحیں ہوتی ہیں وہاں پر، اور وہ ایک دوسرے سے وہاں ملاقاتیں کرتی ہیں، اپنے لوگوں سے ملتی ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ وہ فلانا بندہ بھی آیا ہے یہاں لیکن نظر نہیں آ رہا ہے، تو پتہ چلا وہ یہاں نہیں آیا، یعنی کہ دوسری طرف چلا گیا، جہنم کی طرف۔ ایک جنت کی طرف روحیں ہوں گی اور ایک جہنم کی طرف روحیں ہوں گی۔ اگر کسی کا پتا ہے کہ اس کا فلانے کا انتقال ہو گیا، ہم وہاں پر جاتے ہیں تو اس میں وہ نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں پر سب باقی رشتے دار تو مل گیا، وہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو سب خاموش ہو جاتے ہیں اور سب سمجھ جاتے ہیں کہ وہ یہاں نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں ہم پڑھیں گے سنیں گے تو شاید کچھ عمل کر لیں گے، اپنی آخرت کی تیاری کر لیں گے، ورنہ تو یہی دنیا ہے، ابھی یہاں سے بند کریں کتاب اور اس کے بعد 4 بجے کے بعد اس کے بعد جائیں چائے پیئیں بیٹھے ہاں ہاں ہی کرے کھیلے کودے رات کا کھانا کھائیں آرام کرے کرے سو جائیں، ختم کہانی ہو جائے گی۔ اللہ کو یاد کریں، اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ تو یہاں پر کیا ہے، وہ جو تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں مطلب اڑ کر نا وہاں سے، تو اس طرح سے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے نکل جاتے ہیں، نکل جانے والوں کے قسم، مطلب قسم کھا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، ان ساری چیزوں کے قسمیں کھا رہے ہیں۔ سورہ نازیات پڑھا رہی ہوں میں، کچھ لوگ ابھی آئے ہیں، تو یہاں پر پھر یہ والی بات ہے کہ وہ ہو جاتا ہے، اور پھر ان کی روحیں تیزی سے جاتے پھرتے پھر دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والوں کی، یعنی کہ ارواح کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسا حکم صادر ہوگا اس کی بجاوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کریں گے۔ اب ارواح جو ہوتا ہے وہ جہاں پہ سب کی روحیں جمع ہوتی ہیں، اب کس کو کہاں پہ رکھنا ہے کس کو کہاں پہ رکھنا، وہ سب پوری تفصیل ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ سب کی ایک ساتھ ہی رہے گی یا وہیں پر سے درجہ الگ الگ سب کا ہو جائے گا، کوئی جو ہے بہت ہائی پر جائے گا، کوئی تھوڑا لو پہ رہے گا، یہ سب چیزوں کا بھی ہم لوگ کو نہیں پتا، اس سے نہیں پتا چلتا ہے۔ تو پھر یہاں پر اور پھر جو کسی حکم کی تعبیر کرنے والے کی قسم، یعنی پھر ان کی جو کسی حکم کی تدبیر کرنے والوں کی، اچھا تدبیر۔ پھر ارواح کے متعلق کیا ہے، فرشتوں کو جو حکم ملتا ہے کہ وہ حکم ثواب کا ہو یا عذاب کو ہو، یعنی فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کو عذاب میں ڈال دو یا پھر اس کو ثواب میں ڈال دو، تو ڈال دو یا اس میں ڈال دو، اس پر فوراً عمل درآمد کی تدبیر کرتے ہیں۔ اور اگر الفاظ کی اس کو دیکھا جائے تو ان سے مراد وہ تمام فرشتے ہوتے ہیں جو تدبیر امور کائنات پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں، یعنی جس کی جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ اپنی ڈیوٹی پہ محاذ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے۔ اب دیکھیں فرشتے بھی اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتے ہیں، تو ہم لوگ کیوں اپنی ڈیوٹی کو خرابی میں بدل دیتے ہیں؟ اگر ہماری کہیں ڈیوٹی لگی ہے، کوئی بڑا پروگرام ہو رہا ہے یا کسی کی بھی کہیں پر بھی ہے، یا آپ کو یہ انتظام کر لیجیے گا، آپ یہ انتظام کر لیجیے گا، ہم اس انتظام میں خلل پیدا نہ کریں، ڈنڈی نہ ماریں، اس کو خراب نہ کریں، کیونکہ اگر میری وجہ سے ایک خراب ہو گیا تو پھر سمجھو سبھی کو اس سے متاثر ہوں گے اور سب کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پر معمور کرتا ہے، جس کو جس محاذ پہ کھڑا کیا جاتا ہے وہ اسی محاذ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ لوگ کلاس کے بھی جتنے ہمارے لوگ ہیں، کسی کو دیا ہوا ریکارڈنگ کر رہا ہے، کوئی ہے کہ ہوسٹ بنا ہوا ہے، کوئی ہے کہ کسی کو فون کر رہا ہے، کوئی ہے کہ کسی کو بتا رہا ہے کہ آ جاؤ سب لوگ، اور مطلب ہر طرح کی چھوٹی چھوٹی سی یہاں پر ڈیوٹی ہے، لیکن یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے، یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں، جب فرشتے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں تو ہم اور آپ کیوں نہیں اپنا ہر کام صحیح طریقے سے کرتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا سمجھو حکم ہی ہے ایک طرح سے نا، کہ وہ ایسے کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، تو ان کی تدبیر کر رہے ہیں۔ اور جس دن کاپنے والی، یعنی کون کاپے گا؟ زمین، زمین کاپنے لگے گی، جیسے اذا زلزلت ہے نا، تو زمین زوروں کے ہلا ڈالی جائے گی اور وہ اپنے گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی۔ تو زمین جب کاپنے لگے گی، ہچکولے کھانے لگے گی، زلزلے کی طرح ہلنا شروع ہو جائے گی، اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا۔ اچھا، یہاں پر کیا ہے، 5 قسم کے فرشتوں اور ان کے کارندوں کا ذکر کر کے
اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ پر روز آخرت کی قیام پر حجت فرمائی، یعنی 5 قسم کے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جسم میں غرق ہو کر نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد بند بند کھولتے ہیں، یعنی ان کی جوڑ جوڑ کو ان کو کھول دیتے ہیں، اور پھر کائنات میں تیزی سے دوڑتے ہیں، تیسری بات ہو گئی۔ تیزی سے تیرتے ہیں، چوتھی بات ہے کہ دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والوں کی، یعنی تیزی سے بھاگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حکم کی تدبیر کرنے والے، اللہ کے حکم جو آیا ہے اس کو ماننے والے۔ یہاں 5 قسم کے کام بتایا گیا ہے، فرشتے کا کام کیا ہوگا۔ 5 قسم سے کے لوگ فرشتے ہوں گے یہاں پر، اور سب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کفار مکہ پر روز آخرت کے قیام پر حجت فرمائی ہے کہ فرشتے جو ہیں تمہاری رگ رگ سے روح نکال کر تمہیں موت سے دوچار کرتے ہیں۔ یہ جو آیتیں اس وقت اتر رہی تھی، تو ظاہر ہے کہ یہ آیت جو ہے مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی تھی، اور مکے کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ دین کو پھیلایا جا رہا تھا، اسٹارٹ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، اور لوگ نہایت ہی مطلب غلط قسم سے رویہ رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایمان نہیں لاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، ہر طریقے سے ان کو تکلیف دینے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ان کا رہنا محال کر دیا اس شہر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کوچ کر گئے، اور مڑتے مڑتے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہتا ہے مکہ میں یہاں سے کبھی نہ جاتا، تم مجھے بہت پسند ہے، یہ شہر مجھے بہت پسند ہے، لیکن میں کیا کروں کہ یہاں کے باسی مجھے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوتا ہوگا، اس کی گہرائی میں جائیں کہ آپ کو کتنی تکلیف دی جاتی تھی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کفار مکہ کے اوپر جو ہے نا اس کی حجت قائم کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ دیکھو آخرت ہوگی، دیکھو یہ ہوگا، دیکھو یہ ہوگا، دیکھو یہ ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو بتایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ آیت نازل ہوئی ہے، دیکھو ایسا ہوگا، روح آئیں نکالیں گے فرشتے، اس طرح سے نکالیں گے، اس طرح سے نکالیں گے، اس طرح سے نکالیں گے، اور پھر تم وہاں پر 2 ہی جگہ ہوگی، ایک جنت ہوگی، ایک جہنم ہوگی، تمہاری روح کو کہاں لے کر جاؤں گا۔ ایک ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتا دی ہے میرے پیارے۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو 5 قسم کے فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے اوپر اصل میں یہاں پر زور دیا اس آیت میں کہ آخرت کے قیام پر حجت قائم فرمائی ہے کہ آخرت کی ہوگی، اور فرشتے تمہاری رگ رگ سے تمہاری روح نکال کے تمہیں موت سے دو چار کریں گے۔ تو ہم خوش ہو جائیں کہ یہ تو صرف کفار مکہ کے لیے، میرے لیے تو ہے ہی نہیں، مجھے تو شاید کوئی اسپیشل شانہ طریقے سے نکالیں گے فرشتے، کہیں گے بھائی لے جاؤں تمہاری روحیں، بتاؤ اگر آپ کی اجازت ہو تو اٹھا لوں، آپ کو لے جاؤں، اللہ کے ہاتھ میں پیغام آیا ہے۔ ہم کوئی ایسے لوگ تو ہے نہیں شاید، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا تھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ کو اجازت ہو تو میں آپ کو اللہ کے پاس آپ کو لے جاؤں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مطلب اس کے الفاظ میں کچھ ہوگا آگے پیچھے، لیکن اصل بات یہی کہ مفہوم یہی تھا۔ تو یہاں پر دراصل ان کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے لیے یہ بات ہے کہ ایسے ہی فرشتے آئیں گے سب کے پاس، اور اس کے بعد فرشتے تمہاری رگ رگ سے روح نکال لیں گے، اور روح کو اپنے قبضے میں لیں گے، اور کسی وقت بھی روح تمہاری جسم میں داخل بھی کر سکتے ہیں، اور وہ جب چاہیں گے داخل بھی کر سکتے ہیں تمہاری روح کو۔ تو یہاں پر ہمیں کفار مکہ فرشتوں کی ہستی اور ان کے کارناموں کے قائل تھے نا۔ ان کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ اگر ابھی میں یہ نہ بتاتی اور میں صرف کوشچن کرتی کہ فرشتوں کی اور کیا کیا وہ تھی، بیٹیاں سمجھتے تھے، اصل میں تو بات یہ ہے نا کہ وہ کیا سمجھتے تھے فرشتوں کو، اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، لہٰذا انہیں بھی تدبیر امور کائنات میں اللہ کا شریک سمجھتے تھے کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہیں، تو اللہ کی بیٹیاں ہیں تو یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ان کے امور میں شریک ہیں وہ، اگرچہ مختار کل تو اللہ ہی کو سمجھتے تھے وہ بھی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ فرشتے نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں نہ اور نہ ہی اللہ کے شریک ہیں، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اس کے فرما بردار بندے، اور وہ اللہ کے حکم سے سرتابی ہی نہیں کر سکتے، وہ نہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، تدبیر امور میں ان کے لیے اپنے اختیار کو ذرہ بھر بھی عمل دخل نہیں ہے۔ ہم سب کو اچھی طرح اس کے اوپر ایمان ہے، اور ہمیں عقیدہ ہے ہمارا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا اللہ کا حکم اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، کچھ بھی ایک حرکت بھی نہیں کر سکتے ادھر سے ادھر، تو وہ اپنے کاموں میں جس کام کے لیے ان کو ڈیوٹی پہ لگا دیا گیا وہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھی ڈیوٹی پہ لگا دیا ہے۔ آپ بولیں کیا ڈیوٹی ہے ہماری؟ ہماری تو یہ گھر کی صفائی، یہ کھانا ہے، یہ ڈیوٹی ہے ہماری، یہ ڈیوٹی نہیں ہے پیاری بہنوں، یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو آپ کو اپنے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا، آپ کو پاک ہونا ہے تو آپ نے خود جا کر کے صفائی ستھرائی رکھنی ہے نا، تو یہ ساری چیزیں تو کرنی ہے، لیکن اصل کام کیا ہے؟ اللہ کی تصویر بیان کرنا، اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم لوگوں کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر کے لیے بھیجا ہے۔
اور وہ سب کا قانون، جو بیچاری نئی بہنیں ہوں گی ہم بولیں گے کون سا سب کا قانون ہے بھائی، تو بہرحال وہ ہے ایک قانون، کبھی پھر بتائیں گے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو یہ چیزیں ہیں، یعنی کہ جو 3 گروپ تھا اس میں سے ایک ہی گروپ جنت میں جائے گا جو یہ کام کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی روکتا ہے برائیوں سے اور خود بھی بچتا ہے برائیوں سے، ٹھیک ہے، اور باقی جو دونوں گروپ تھے وہ ایک گروپ تھا جو وہ صرف روکتا تھا، مطلب روکتا بھی نہیں تھا اور خود بھی نہیں کرتا تھا، اور ایک تھا کہ روکتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا، اس طرح کا سب تھے، لیکن جو کام دونوں کریں گے یعنی تامرون بالمعروف، کیونکہ ہم لوگ کون ہیں، ہم لوگ خلیفہ ہیں نائب ہیں اللہ کے، اس لیے ہمیں یہ کام کرنا ضروری ہے۔ اچھا چلیں یہ ہو گیا، اب زمین کانپنے لگے گی اور اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا پڑے گا، یعنی آیت نمبر 6 اور 7 کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اول کے وقت یعنی زمین جو ہے سب سے پہلے کیا کرے گی، کانپنے لگے گی جب پہلا سور، پھر اس کے لگاتار جو ہے نا زلزلہ کے مزید جھٹکے لگنے شروع ہو جائیں گے، ایسا لگے ایک دفعہ انسان آگے ہوا پھر پیچھے ہوا پھر آگے ہوا پھر پیچھے ہوا، زلزلے کے جھٹکے لگیں گے۔ دوسرا بھی زلزلے کے بجائے سور مراد لیا گیا، پہلے تو زلزلہ ہوگا ایسا ہوگا، پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسی کو زلزلہ کہا گیا ہو، سور پھونکنا، یعنی کہ پہلے نتیجے میں جو ہے نا سور کے نتیجے میں زمین کانپنے لگے گی، پھر اس کے بعد جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو تمام مرے ہوئے لوگ زندہ ہو کر قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا نا تو پہلے سارے لوگ نکل آئیں گے باہر، سب نکل آئیں گے قبر سے، ہر چیز سے، نہیں پہلے تو سب چیز ختم ہو جائے گی، جب سور پھونکیں گے تو جتنے بھی لوگ ہوں گے، جو چیزیں ہوں گی، چرند پرند یہ وہ سب ختم۔ اس دن اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کے کہے گا، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو لپیٹ کر کہے گا کہاں ہیں آج وہ جبار اور تمہارے بادشاہ، بلاؤ ان کو، آج ہے کوئی میرے علاوہ کوئی اور بادشاہ اور جبار؟ تو یہ ہے کہ اللہ کی بادشاہت ہوگی اس دن، کسی اور کی نہیں ہوگی، تو وہ ہوگا۔ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر سارے کے سارے زندہ ہو کر باہر آ جائیں گے، نکل آئیں گے۔ تو ہم لوگ بھی سوچیں کہ ہم لوگ ایک قبروں سے 70 آدمی نکلنے کے بارے میں پڑھا ہے ہم نے حدیث میں، کہ ایک ایک قبروں سے اتنے اتنے لوگ نکلیں گے اور گتھم گتھا ہو کر نکلیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپ سوچیں کہ اتنا ایک چھوٹی سی جگہ پہ، یہاں پر پھر بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو ہے زلزلے پہ زلزلہ، اور ہاں جو دوسری جو میں نے بتا رہی تھی کہ پہلی دفعہ میں سب لوگ ختم ہو جائیں گے، تو پھر اللہ کی بادشاہت ہوگی اور زمین ایسی ہو جائے گی جیسے کوئی ایک سلوٹ بھی نہیں ہوگی، اس کے اوپر ایک لائن بھی نہیں ہوگی، پوری زمین صاف ستھری ہو جائے گی، کہاں گئے پہاڑ، کہاں گئے سمندر، کہاں گئے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، صرف زمین بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ اور پھر جب دوسری سور پھونکا جائے گا تو پھر سارے کے سارے اپنے اپنے قبروں سے نکلیں گے، تو جب گتھم گتھا ہو کر نکلیں گے، اور آپ سوچیں کہ ہم لوگ دوبارہ پیدا ہوں گے، دوبارہ پیدا ہوں گے، کیونکہ وہ تو مٹی میں ختم ہو چکے نا، وہاں پر تو کچھ ہے ہی نہیں، ہماری ہڈیاں بھی شاید اب نہیں رہیں گی، وہ بھی ختم ہو گئی، لیکن دوبارہ ہم کو اللہ تعالیٰ وہیں پر بنائے گا۔ آپ سوچیں اتنے لوگوں کو اللہ کہے گا کن، سارے کے سارے اٹھ کے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ایز اٹ از جیسی ہماری شکل دنیا میں ہے ویسی شکل ہوگی، لیکن پھر اس کے بعد جب جو جنت میں جائے گا خوبصورت حسین بن کے جائے گا، اور جو اللہ نہ کرے کہ جو وہاں جائے گا تو پھر اس کا تو عالم ہی کیا ہوگا۔ تو بخیر یہاں پر یہ ساری باتیں ہیں کہ جھٹکے پہ جھٹکا، دل اس دن کیا ہو رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، ہر انسان کے دل کانپ رہے ہوں گے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اور ان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ ہوتا ہے نا جب کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، بہت مشکل ہے بھائی، پیپر بہت مشکل تھا، پتہ نہیں کیا رزلٹ آئے گا، تو ایک عجیب سی ہوائیاں اڑی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح قیامت کے دن میں ہمارا کیا ہوگا پتہ نہیں، اللہ محاسب نہیں، حساب نہیں، اسرا اللہ نے ہمارے حساب کو آسان کر دیا آج کے دن۔ تو ان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی، اور وہ کفار مکہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے، وہ پوچھ رہے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے، ہم دوبارہ انسان بن جائیں گے، اچھے سے انسان بن جائیں گے، وہ اس طرح سے سوالات کر رہے ہیں، یعنی کہ حافرہ تاکہ لغوی مانی گئی ہے کہ گڑھا کھودنا، یعنی گڑھا ہو یا قبر ہو اور اس میں کھودی ہوئی زمین ہوتی ہے اس طرح، اور اس کی ابتدائی حالت جو ہوتی ہے محاورتاً اس کو کہا جا رہا ہے، اور جہاں سے چلا تھا وہیں واپس جانے والا ہے، یعنی کہ بقول شاعر کے پہنچے وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، ٹھیک ہے، جہاں سے خمیر سے، جس مٹی سے گوند کر اللہ نے ہمیں بنایا تھا، ہم اسی مٹی کے پاس چلے جائیں گے، اسی مٹی میں گم ہو جائیں گے۔ یعنی کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم قبر کے گڑھے میں پہنچ کر کیا پھر ہم الٹے پاؤں زندگی کی طرف واپس کیے جائیں گے، ہماری گڑی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ جان پڑ جائے گی، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ لوگ صاف کہتے تھے کہ یہ تو ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ایسا کیسے ہوگا، تو کیوں تم پہلی پیدائش کو بھول گئے؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں نا بندوں سے کہ کیا تم پہلی پیدائش کو بھول گئے، کہ تم کو پہلی دفعہ تم کیسے پیدا ہوئے تھے، یہ تو بتاؤ، جب تم ابھی سوچ رہے ہو کہ ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، تو پہلے کیسے پیدا ہوئے تھے، یہ تو بتا دو ذرا۔ تو یہ لیکن وہ لوگ سوال کرتے تھے اور انہیں یقین نہیں تھا کہ ہم ایسے بھی ہوگا،
اور جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے، کہتے ہیں یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی پھر، ہے نا؟ یہاں پر لوگوں کو قیامت کے دن پر یقین نہیں تھا، اس دن بڑے خسارے میں رہیں گے وہ لوگ۔ کافر اسی لیے آیت کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر واقعی ہمیں دوبارہ زندہ کر کیا گیا تو پھر ہم تو پھر مارے گئے، مطلب ہم تو پھر کرتے ہی نہیں ہے وہ سب کام جو اللہ نے بتایا ہے۔ اگر ہمیں دوبارہ زندہ کیا گیا تو پھر تو ہم تو مارے گئے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجا گیا تو ہماری زمین اور مکانوں کے جو کئی وارث بن چکے ہوں گے، ایک ایک کر کے جائیداد کے کئی لوگ اس کے اندر جھگڑے میں لگ گئے ہوں گے، اور یہ تو پھر بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ کیا بیوقوفوں والی باتیں کرتے ہیں! اگر ہمیں دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں بھیجے گا اللہ تعالیٰ تو میری تو زمین لوگوں نے ہڑپ کر لی بھائی، غضب کر لیا، اب ہم کیا کریں گے اس کا؟ ان کو اپنی زمین کی لگی ہوئی، ان کو اپنے رہنے کی جگہ کی لگی ہوئی۔ تو یہ سب بیوقوفوں والی باتیں وہ لوگ کرتے تھے، آج بھی بہت سارے لوگ دین میں اسی طرح بیوقوفوں والی باتیں ہی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو واپسی بڑے گھاٹے کی بات ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ بس ایک گرج ہوگی، گرجدار آواز ہوگی، اتنی آواز زور سے ہوگی نا کہ کان کے پردے پھٹ جائیں گے، حاملہ عورت کے حمل گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے آواز سے، صرف اتنی زوروں کی آواز ہوگی، آپ سوچیں ذرا۔ اور یہ وہ ایک دم ایک میدان میں موجود ہوں گے، سب کے سب ایک میدان میں دوڑ کے بھاگیں گے، پتہ نہیں کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے۔ اس وقت انسان کی جو نا عقل بالکل سمجھ نہیں آتی کہ کیسا ہوگا جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور ڈانٹ پلائی جائے گی۔ ڈانٹ کا مطلب چیخا، کوئی چیخنے کی آواز آئے گی زور سے، نکلو، یا کچھ بھی اس طرح کی کوئی آواز آئے گی ایسے، تم بولے کیا ہوا بھائی، کیوں ڈانٹ پڑ رہی، کیا کون چیخ رہا ہے؟ تو اس دن ایسی زوروں کی آواز آئے گی، اس وقت سب اگلے پچھلے لوگ میدان حشر میں اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ چلو، میدان حشر جو کہتے ہیں کہ عرفات کا میدان ہوگا، وہی ہمارا میدان حشر ہوگا۔ اور ظاہر ہے وہ بہت بڑی زمین ہوگی، خالی وہیں تو نہیں ہوگی، لیکن سوچیں آپ کے ہم لوگ کا کیا عالم ہوگا وہاں پر، کون کیسے افراتفری مچے گی نا۔ ہم اپنے لوگوں کو بھی دیکھیں گے، اپنے والدین کو بھی دیکھیں گے، تو ہم بھاگ رہے ہوں گے، وہ بھاگ رہے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے، مگر کوئی کسی کو آلو آئے نہیں کرے گا اس وقت، بھائی تم کون ہو، ہم کون ہے بھائی۔ تو یہ واپسی بڑے گھاٹے کی بات ہے، ایک درج ہوگی اور وہ میدان میں عام موجود ہوں گے۔ کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اللہ تعالیٰ کوشچن کر رہے ہیں، یعنی یہاں پر موسیٰ اور فرعون کا ہے بات آئے گی۔ جو کیا خبر تھی کہ جب طوٰ کے مقدس وادی میں انہیں ان کے پروردگار نے پکارا تھا، اس کے بعد ہم ابھی اس کو لے کے چلتے ہیں۔ تو قیامت کے ذکر میں فرعون کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے خاطر میں لایا گیا ہے۔ ابھی یہاں پر پوری بات ہو رہی، یہ ہوگا، فرشتے آئیں گے، اس طریقے سے کھینچیں گے روح، اس طرح سے نکالیں گے، تیزی سے اوپر چلے جائیں گے، زمین میں جھٹکا آئے گا، زمین کانپے گی اور سب لوگ بھاگ رہے ہوں گے، اور پھر تم اپنی اصلی حالت میں نکل آؤ گے قبروں سے، اور یہ تمہاری سب چیزیں، ہڈیاں وڈیاں سب صحیح ہو جائیں گی، اور یہ ساری باتیں ابھی ہم نے پڑھی۔ اس کے ساتھ فوراً اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی خبر دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو اس کا فرعون کا ذکر اس لیے دیا کہ آپ کو تسلی دلایا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ مکہ کے کافر تو فرعون کے مقابلے میں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے۔ کفار مکہ جو ہیں اس وقت، جو کافر ہیں مکے کے اندر، تم سوچو اس سے پہلے فرعون کا کیا حال تھا، وہ اس کا کیا حال تھا۔ وہ مصر کے بہت سے علاقے کو، یعنی واحد حکمران، انتہائی مغرور اور سرکش بادشاہ تھا۔ وہ مصر کے بہت سارے علاقوں کا بادشاہ تھا، اور بہت ہی سرکش قسم کا، بہت ہی اپنے آپ کو سمجھتا تھا، بہت زیادہ تکبر تھا۔ اس اس نے بھی جب ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر کو اس نے بھی جھٹلایا، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ کیا بات کر رہے ہو تم، کیا ثبوت ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات ہے، بھی خیر ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر وہی بات ہے کہ الحمدللہ کس آیت سے آیت مل جاتی ہے، اور پھر وہی آیت اللہ تعالیٰ مجھے سامنے دکھا دیتا ہے کہ دیکھو یہی والی بات ہے۔ تو بالکل صحیح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ جو ہے اس نے پیغمبر کو جھٹلایا، اور ان کی دعوت کو تسلیم کرنے کے بجائے کیا کیا، اکڑ کر بیٹھا، اور اس کو پھر بعد میں آل سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ جب انکار نہیں کرو گے، تم بات نہیں مانو گے رسولوں کی، تم بات نہیں مانو گے اللہ کی، اللہ کی کتاب کی، یا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اور سیرت کی، تو پھر آپ تیار ہو جائیں۔ تو یہاں پر پھر کیا ہوا، جب وہ پھر غرق ہو گیا، اب یہ کفار بھی اگر فرعون جیسا ہی کردار ادا کرے تو یہ لوگوں کی گرفت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کفار اگر جو کافر لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، اگر وہی حرکت کریں گے، تکبر کریں گے، غرور کریں گے، اپنے آپ کو بہت دکھائیں گے، اور اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے آیات پر اندھے بنے ہوئے ہوں گے، گمراہ ہو جائیں گے، تو پھر ان کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے جتنا جیسے کہ سوئی کے ناگے سے اونٹ کا گزرنا۔ تو یہ والی بات ہے۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے جب وہ کیا کر رہا تھا، جب طوا کی مقدس وادی میں انہیں ان کے پروردگار نے پکارا تھا۔ یہ ہم لوگ کو پتا ہے نبوت سے ان کو سرفرازی ملی تھی، یعنی اس وقت وہ نبی کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ یہ مقدس وادی ہے جس کا نام طوا ہے۔ طوا کوہ طور کے دامن میں واقع ہے نا، کوہ طور مدین سے، اور وہاں پر یہ بھی ہے، اس یہاں پر تو نہیں لکھا ہوا لیکن ایسے ہے کہ وہاں پر ایک درخت تھا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ تو جب طوا کے مقدس وادی میں انہیں ان کے پروردگار نے پکارا تھا، یعنی نبوت سے سرفرازی کیا ہے کہ یہ مقدس وادی جو تھی اس کا نام طوا تھا، اور وہ کوہ طور کے دامن میں واقع ہے، اور مدین سے مصر یا مصر سے مدین جاتے ہوئے راستے میں یہ مقام پڑتا ہے۔ اسی مقام پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا 2 دفعہ شرف بخشا تھا، اور پہلی دفعہ جب وہ اپنے اہل و عیال سمیت مصر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے کہ آپ اس وادی میں آگ دیکھ کر وہاں پہنچ گئے۔ اسی مقام پر اور اسی موقع پر آپ کو منصب نبوت سے نوازا گیا، اور دوسری دفعہ جب تورات لینے کی غرض سے وہاں گئے تھے۔ یہاں پر وہ دوسری دفعہ جب تورات لینے کے غرض سے وہاں پر گئے تھے۔ اچھا، اب یہ کیا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اور وہ سرکش ہو گیا ہے۔ پھر اسے کہو کیا تیرے لیے ممکن ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تجھے تیری پروردگار کی راہ دکھاؤں اور تو ڈر جائے۔ یہاں پر چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔ اب فرعون کے پاس جانے کا حکم کیا دیا گیا تھا کہ تو فرعون کے پاس جاؤ، اور وہ سرکش ہو گیا۔ فرعون کے پاس جانے کا حکم کیا ہے کہ نبوت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو ذمہ داری لگائی تھی وہ آپ کے لیے بڑی کڑی آزمائش تھی۔ ظاہر بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانا بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ کے ہاتھ سے اتفاقاً ایک خطبی جو کی موت بھی واقع ہو گئی تھی، اور ایک خیر خواہ کی اطلاع پر کہ آپ کے قتل کے مشورے اور پارلیمنٹ میں یعنی فرعونی پارلیمنٹ میں ہو رہے ہیں، وہاں پر بات چیت چل رہی ہے آپ کے بارے میں۔ آپ عارضی طور پہ مدین کی جانب چلے گئے تھے، اس وجہ سے فرعون کی حکومت آپ کو مجرم سمجھنے لگی تھی۔ آپ کا نام چونکہ ان کے پاس لسٹ میں موجود ہو گیا تھا، ریکارڈ پہ آ چکا تھا، تو اس طرح فرعون ایک انتہائی مغرور اور سرکش حکمران بھی تھا وہ، جسے اس قسم کا پیغام پہنچنا بذات خود جو ہے نا بہت جان جوکھوں کا کام تھا، اور ان خطرات کا جو تھا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے دوران اظہار بھی کیا کہ مجھے اس چیز کا خدشہ ہے، اور ایک طویل قصہ ہے اس کے بارے میں، پورا نا بہت ساری کہانی اس کے بارے میں باتیں ہیں جس کا ذکر جو ہے بہت ساری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی ہے۔ تو یہاں پر اس نے کیا کہا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اور وہ سرکش ہو گیا، اور پھر کیا کرنا ہے، پھر اسے کہو کیا تیرے لیے ممکن ہے کہ پاکیزگی اختیار کرو، یعنی تم صحیح ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ، صاف ستھرا ہو جاؤ، اور میں تجھے تیرے پروردگار کی راہ دکھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ بتائیں۔ تو فرعون کو جو اللہ کا پیغام پہنچایا گیا، وہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی مقام پر ایک وہ کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر کے میرے ہمراہ روانہ کر دیجئے، تاکہ کم از کم میرا ایک ساتھی تو میرا مددگار ہو، یعنی انسان چاہتا ہے نا کوئی میرا مورل سپورٹ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما لی، اور حضرت ہارون کو نبی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہمراہ کر دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کر دیا۔ مگر ساتھ ہی یہ تاکید کری ان کو کہ فرعون چونکہ متکبر ہے، بد دماغ ہے، لہٰذا اس سے جو بات کہنی ہو نہایت ہی نرم لہجے میں کہنا۔ اس سے ہمیں بہت ساری جو ہے نا یہ باتیں ملتی ہیں کہ متکبر، بد دماغ، جاہل، ان پڑھ لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، بہت ہی نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ویسے ہی لڑنے جھگڑنے کے لیے ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، تو ان سے تھوڑی سی نرمی سے بات کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات سمجھایا ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو، کہ فرعون کے پاس وہ بہت متکبر ہے، بد دماغ ہے، لہٰذا اس سے بات جو کہنی ہو تو نرم لہجے میں بات کرنا۔ اسی طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کی بات سننے پر آمادہ ہو جائے،
ورنہ وہ جوش غضب میں بھڑک اٹھے گا، جس سے ہمیں بھی یہ نقطہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح سے بات کرنی چاہیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ہی نرم اور دل نشیں انداز میں اسے سمجھایا کہ کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم اس تکبر اور سرکشی کے رویے سے باز آ جاؤ، باز آ کر اللہ کی فرما بردار بن جاؤ؟ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ اس طرح تمہاری یہ دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری رسالت کو تسلیم کر لو، میں رسول ہوں، اور میں تمہارے پروردگار کی سیدھی راہ تم کو پھر میں بتاؤں گا کہ سیدھی راہ کون سی جاتی ہے، کیونکہ میں تو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ کا۔ اگر تمہیں اپنے پروردگار کی صحیح معرفت حاصل ہو گئی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کی خشیت اور خوف پیدا ہو جائے گا اللہ کی، اور جو کام بھی تم کرو گے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو گے، یعنی تمہیں پتہ ہوگا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کس چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے، کس بات کو ہم نے ماننی ہے، اللہ کی ہر بات ماننی ہے ہم نے۔ تو جب تمہارے اندر تقویٰ ہوگا، خوف ہوگا، کہ اگر میں نہیں سنوں گا تو ایسا نہ ہو کہ میں جہنم میں چلا جاؤں، میں آگ میں گر جاؤں، تو اس لیے ہمیں اللہ کی ہر بات کو ماننی چاہیے، اور یہ چیز تمہاری زندگی کو سنوارنے کا بہترین ذریعہ بھی بن جائے گی، مطلب بہترین ذریعہ بن جائے گی تمہارے لیے۔ تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے، میں تمہیں پروردگار کی راہ دکھاؤں اور تو ڈر جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت بڑی نشانی بھی دکھائی نا۔ فرعون کا معزہ جو تھا، انتہائی نرم گفتگو کے باوجود بھی، آپ بات سمجھانے کے باوجود بھی، فرعون جو تھا اپنے اقتدار اور متکبرانہ روش سے دستبردار ہونے کے لیے وہ قطعی تیار نہیں تھا۔ جس کے اندر یہ عادت ہوتی ہے وہ ذرا مشکل سے ہی جاتی ہے، جب تک اس کے دل میں اللہ کی محبت یا اللہ کا خوف نہ پیدا ہو جائے۔ اور پوچھنے لگا کہ تم اپنے دعوے رسالت کی تعین میں اللہ کی طرف سے کوئی نشانی بھی پیش کر سکتے ہو؟ دکھاؤ کوئی نشانی، تم کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں، تو پھر نشانی تو دکھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال کا جو جواب دیا، پھر دربار میں اپنا عصا جو تھا وہ زمین پر پھینکا تو وہ ایک اژدہا بن گیا، جس سے فرعون اور سب درباری سخت مرعوب ہو گئے اور دہشت زدہ ہو گئے، سب ڈر گئے۔ بالآخر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ وہ جلد از جلد اس اژدہا کو سنبھالے، بھائی اس کو پکڑے، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگا جا رہا ہے، اژدہا کو پکڑو، فرعون نے کہا۔ چنانچہ آپ نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا اور پھر سے وہی پہلے والا عصا بن گیا، چھڑی بن گئی۔ کتنی مطلب ایک بہت بڑی معجزہ دکھایا نا اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور ایسی تو نہیں بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے، جب ان کو بلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو تو معجزہ جب دیا کہ یہ ڈرو مت، لاٹھی پھینکو، انہوں نے پھینکا تو سانپ بن گیا، کہ اب اس کو پکڑو، تو کہنے لگے مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں پکڑو، کچھ نہیں کرے گا۔ جب انہوں نے پکڑ لیا اس سانپ کو تو لاٹھی بن گئی واپس۔ دو معجزے دکھائے تھے نا، ایک ان کے جو بازو سے نکالا تھا انہوں نے، وہ جو تھا چمکتا ہوا نکلا تھا تو وہ تھا۔ تو یہاں پر دو چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے اسے جھٹلا دیا اور بات نہ مانی، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔ بس یہ ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل